السلام علیکم۔ تو بچوں، آج ہم جو کہانی سننے والے ہیں اس کا نام ہے ڈاکٹر لومڑی کا احسان۔ 2 دن سے جنگل میں شدید بارش ہو رہی تھی۔ سب جانور اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ بارش کی وجہ سے سردی میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا۔ ریچھ بارش کی وجہ سے 2 دن سے شکار پر نہ جا سکا تھا۔ اس کی بیوی بھی بہت پریشان تھی۔ اس کے بچے بھی بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے۔ لگ رہا تھا کہ بارش کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہے گا۔ بھوک سے بچے بلک رہے تھے اور چھوٹے کو تو بخار ہو گیا تھا۔ وہاں سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ریچھ دروازے کی سیڑھیوں پر سر جھکائے پریشان بیٹھا تھا۔ بیوی نے ریچھ سے کہا، تم شکار پر کیوں نہیں جاتے؟ ریچھ نے غصے سے بیوی کو دیکھا اور کہا، اتنے زوروں کی بارش ہو رہی ہے، میں خوراک کا بندوبست کیسے کروں؟ یہ سن کر تھوڑی دیر تک خاموشی چھا گئی۔ پھر کچھ سوچ کر نرمی سے ریچھ کی بیوی سے کہنے لگی، کوئی گلہری، کوئی پھل، کوئی مردہ جانور، کوئی پرندہ، کچھ نہ کچھ تو خوراک کے لیے مل ہی جائے گا۔ ننھا ریچھ یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ وہ چپکے سے اٹھا اور بغیر بتائے بارش میں ہی باہر نکل آیا۔ اس نے چند دن پہلے بیری کے ایک درخت پر شہد کا چھتا دیکھا تھا۔ وہ برستی بارش میں ادھر کو چل پڑا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی کیونکہ 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اچانک بارش تیز ہو گئی۔ اسے اپنے والدہ اور والد کی یاد آئی، لیکن اب وہ آدھے راستے تک پہنچ چکا تھا، اس لیے خالی ہاتھ واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جب وہ بیری کے درختوں کے پاس پہنچا تو سب کچھ بھول گیا۔ اچھا خاصا اندھیرا ہو گیا تھا۔ جب وہ بیری کے پاس پہنچا تو اس وقت اولے برس رہے تھے۔ اس نے بھوک کی شدت میں کسی قسم کی پرواہ نہیں کی اور بڑی مشکل سے اس درخت کے پاس پہنچ گیا، لیکن اب وہاں شہد کا چھتا نہیں تھا۔ اولے تیزی سے برس رہے تھے۔ اس کا سارا جسم پانی سے بھیگ گیا تھا۔ شہد نہ پا کر اس کی بھوک اور بھی بڑھ گئی۔ وہ خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگا۔ اولوں سے بچنے کے لیے وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس حالت میں کافی دیر گزر گئی تھی۔ دوسری طرف اس کے والدین اس کی تلاش میں بے چین ہو گئے تھے۔ ریچھ جو بارش میں گھر سے نہیں نکل رہا تھا، اب جنگل میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ کافی دیر بعد بارش کا زور ٹوٹا تو ننھا ریچھ وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ اسے سخت سردی لگ رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہے۔ ریچھ کے بچے کو ڈر لگنے لگا۔ اچانک ایک طرف سے آواز آئی جیسے کوئی اس کا نام پکار رہا ہو۔ اس نے اونچی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ اسے اپنے والد کی آواز سنائی دی، تم کہاں ہو بیٹے؟ اتنے دیر میں دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد ریچھ اپنے بچے کو بازوؤں میں اٹھائے گھر لے آیا۔ بھوک اور سردی سے وہ کانپ رہا تھا۔ اس کی دوا لانی پڑے گی، ماں نے بچے کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، تو ریچھ نے سر کو ہلایا۔ بارش کافی حد تک کم ہو گئی تھی، لیکن ابھی ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر بندر، جو ڈاکٹر لومڑ کا خاص شاگرد تھا، اس نے اپنا الگ کلینک کھول لیا تھا۔ ڈاکٹر لومڑ جنگل کا سب سے پرانا طبیب تھا، لیکن اب وہ جنگل کے بادشاہ شیر کی طرح بوڑھا ہو چکا تھا۔ اتنی سردی میں کسی کے گھر مریض دیکھنے جانا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ تھا۔ اس کے باوجود جنگل کے جانور اپنے بچوں کی دوا لینے اور اس کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ اب اتنی شدید بارش میں کوئی اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا اور ڈاکٹر لومڑ میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر دروازے تک جائے۔ اس نے بہی سے کہا، کون ہے؟ اس کی آواز میں بیزاری تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بچے کو سردی لگ رہی ہے، مہربانی کر کے اس کے لیے کوئی دوا یا کوئی جڑی بوٹی دے دیں۔ وہ جنگل کا ایک شریف ریچھ تھا، اس لیے ڈاکٹر لومڑ نے کہا، تم ڈاکٹر بندر کے پاس چلے جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں وہاں گیا تھا، وہ دوا کی قیمت میں خوراک مانگتا ہے۔ میں خود 2 دن سے بھوکا بیٹھا ہوں، اسے کہاں سے کھانے کو کچھ دوں؟ ڈاکٹر لومڑ کو اس پر رحم آ گیا اور اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔
جب وہ گھر پہنچے تو ڈاکٹر لومڑ نے ننھے ریچھ کو پہلے شہد چٹایا۔ شہد سردی میں بہت مفید ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے جنگلی پھل کھانے کے لیے دیے۔ ڈاکٹر لومڑ بہت سارے پھل لایا تھا، سب نے تھوڑا تھوڑا کھایا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ننھے ریچھ کو جنگلی خشک گھاس علاج کے طور پر دی گئی، جس سے تھوڑی دیر بعد اس کے جسم کا درجہ حرارت بہتر ہو گیا۔ اس کے بعد اسے جڑی بوٹیاں دی گئیں جن کے اثر سے وہ سو گیا۔ اس کے والدین اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اتنی دیر میں بارش تھم چکی تھی۔ ڈاکٹر لومڑ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ مشکل وقت میں آج وہ کسی کے کام آیا۔ اس خوشی میں کیچڑ میں واپس جانا بھی اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ تو بچوں، آج ہم نے اس کہانی سے یہ سبق سیکھا کہ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے بغیر کسی لالچ کے۔ اللہ کی رضا کے لیے بھی کوئی کام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔